اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم بغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. ایک مل کے صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں گناہگار سمیت جتنے ذاکرین حسین علیہ السلام نے ذکر مولا کی سعادت حاصل کی ہے، آل محمد کا کریم خالق ان سب کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سید محفوظ رضوی صاحب قبلہ کعبہ کوئٹہ سے جن کا انتقال ہوا گزشتہ دنوں میں، پاک بی بی اپنے بچوں کے صدقہ امام رضا علیہ السلام کے ظاہرین کے اس خادم کے درجات بارگاہ حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ میں بلند فرمائے. جتنے مومنین و مومنات ذکر مولا کی سعادت میں تشریف فرمائے، آل محمد کا کریم خالق سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے، کیونکہ بد نیت بندے کو تو رسول کی دربار سے بھی کچھ نہیں ملتا. ایک مل کے صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. جہاں جہاں تک حضرات تشریف فرمائے، اگر جی پہلا فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. جہاں جہاں تک حضرات توجہ فرما رہے ہیں، جس کا نام سن کر مجرم کے دل میں معافی کی امید جاگے، اسے حسین ابن علی کی وسیم شادی سے لے کے زیغم شاہ صاحب تک جہاں جہاں مومنین تشریف فرمائے، لفظ لفظ کا ضامن ہوں. جو فکرہ کہوں گا پوری ذمہ داری سے، ملزم نہیں مجرم. عبادت گزاروں سے بخشش کا وعدہ تو ملا بھی کر سکتا ہے، حالانکہ گارنٹی اس کی بھی نہیں. شیطان نمازی ہو کے لانتی ہے. تو جو ہے یہ نہیں، آپ نمازی روزہ دار بڑا نیک اور اہل سنت بھائیوں کے نزدیک معلم ملکوت، اور حالانکہ عبادت زندگی کو بدل دیتی ہے. عبادت کا کمال یہ ہے کردار بدل دیتی. ایک بندے نے امام سے پوچھا، مولا میں نماز پڑھوں تو صحیح، لیکن گارنٹی کیا ہے کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ امام نے فرمایا فجر پڑھ، ظہر تک کوئی گناہ نہ ہو تو تیری فجر قبول ہے. غور ہے یہ نہیں آپ؟ فجر پڑھ، ظہر تک کوئی گناہ نہ ہو تو تیری فجر قبول. کیونکہ عبادت ادھر پچھو جانی بھی نہیں کرنا، پیچھے ذرا ٹوٹ جانے، ادھر سامنے تشریف لے جا. امام حسین تیری زندگی کرے کام دائری تے ایسے بولو کہ کیا
میں صحیح آ نا جی جیو ہوں میرا باس چلے تو ایک بندہ اتنے بھیج دے میں نے پتہ ہے جی سامعین گرامی قدر و زبان کا فائدہ نہیں جو ہر جگہ بولے اور سیدوں کے ذکر میں نہ بولے لیکن پوری توجہ سے اور بات پہنچ جائے تو پھر سامعین گرامی قدر یہ کائنات آدم و عالم میں تبدیلی کر دیتی ہے انسان کے مزاج میں جس چیز کا نام ہے عبادت ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے حیائی سے بھی روکتی ہے برے کاموں سے بھی روکتی ہے شیطان نے 6 لاکھ سال عبادت کی کٹھا 2000 سال کا سجدہ اور پھر 2000 سال بعد سر اٹھایا شرمندہ ہو گیا کم بخت کہنے لگا غلطی کی ہے سر نہیں اٹھانا چاہیے پھر چلا گیا پھر 4000 سال بعد پھر اٹھا پھر شرمندہ ہو گیا پھر 8000 سال پڑھا رہا بدلا کیوں نہیں بے حیائی کیوں نہیں ختم ہوئی امام نے فرمایا یہ اللہ کو معبود سمجھ کے سجدہ نہیں کرتا تھا پھر عبادت کیوں کرتا تھا خلافت کے لیے انویسٹمنٹ جسے فکر سمجھنا ہے دل میں تو اتنا نہیں جا سکتا یہ خلافت کے لالچ میں متقی بنا ہوا تھا تاکہ اس کو دھوکہ دے دے میں بڑا نمازی ہوں پتہ چلا خلافت کا لالچ اتنا خطرناک ہوتا ہے شیطان نے 6 لاکھ سال انویسٹ کر دیے ابھی تو اس کی بیٹی کوئی نہیں تھی توجہ ہے یا نہیں ہے آپ مسئلہ کی میں توجہ چاہتا ہوں لوگ خلافت کے لیے کیا کیا انویسٹ کر دیتے ہیں الیکشن میں دیکھو لوگ کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں کروڑوں روپے اور ہے یہ نہیں کروڑوں روپے لوگ الیکشن پہ لگاتے ہیں لالچ جو بیچارے کبھی اتنے نازوں کے گھر سے نکلے ہی نہیں کہیں فوتگی ہو جائے فاتحہ ان بیچاروں کو پڑھنا پڑتا تو یہ نہیں ہمارے علاقے میں تو ایک وزیر صاحب ٹینٹ دیکھ کے فاتحہ پڑھنے بیٹھ گئے انہوں نے سرکار شادی اللہ بھی بے نیاز ہے پھر ایسے بندے وزیر اعظم بن جاتے سامعین گرامی قدر یہ انویسٹمنٹ ہے گارا لگاتے ہوئے بندے کو آؤ بھائی جان بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ انویسٹمنٹ ہے شیطان بھی انویسٹمنٹ کرتا رہا خلافت کی خاطر اللہ کو پتا تھا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ یہ تو ہے ہی کافروں میں سے یا اللہ جب تجھے پتا ہے کہ کافر ہے تو بازم سے نکال دے توجہ ہے یا نہیں ہے آپ حضرات تو یہ پاسا تھوڑا یہ ہلکا جی سرکار علی میں بڑی سادی بات عرض کر رہا ہوں کہ جب لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو پتا تھا کہ یہ بندے منافق ہیں تو سرکار نے اپنی بازو میں بٹھایا کیوں تو اللہ کو جب پتا تھا کہ شیطان خبیث ہے تو اسے فرشتوں کے ماحول میں بلایا کیوں کہ بلا فقہ کا معاملہ ہے کہ جب تک نجاست ظاہر نہ ہو جائے تب تک اسے دور نہیں کیا جاتا ہے نجاست کے لیے فقہ کی شرط ہے جو سمجھ گئے انہیں میں سلام پیش کرتا ہوں جن چھوٹے بچوں کو سمجھ نہیں انہیں سمجھاتا ہوں خون نجس ہے اس وقت میرے جسم میں چل رہا ہے لیکن میں وضو کر کے ممبر پہ کھڑا ہوں توجہ ہے یا نہیں ہے اب اگر اندر سے کوئی اٹھ کے کہہ دے مولوی تو نجس خون لے کے ممبر پہ چڑھ گیا پہلے خون اپنا باہر نکال پھر ممبر پہ چڑھ میں کہوں گا بھائی جب یہ ظاہر ہوگا تو نکال دوں گا
دور کر دوں گا. جب تک چھپا رہے گا دور کرنے کا حکم نہیں. پتہ چلا اللہ اور رسول دونوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب نجاست ظاہر ہو جاتی ہے تو اللہ بھی نکال دیتا ہے، رسول بھی نکال دیتا ہے. فاخرج منہا اور قوم انی دونوں کا مطلب ایک ہے. یہ پھر میں سمجھتا تھا قوم انی کا مطلب ہے گیٹ آؤٹ، لیکن جب میں نے جسٹس سمیر علی کی کتاب پڑھی تو پتہ چلا کہ قوم انی کا مطلب گیٹ آؤٹ نہیں ہے. گیٹ آؤٹ چھوٹا لفظ ہے، اس لیے کہ جو گیٹ آؤٹ ہوگا وہ گیٹ ان بھی ہو سکتا ہے. توجہ ہے یہ نہیں ہے. قوم انی کا مطلب ہے گیٹ لاسٹ. اب واپسی کی کوئی امید نہ رکھنا. والذین کفروا، وہ لوگ جو پہلے کافر تھے، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے. جی میں وارد بخار ہو گئے. جی پہلے کافر تھے، پھر مسلمان ہوئے، پھر کافر ہو گئے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لے کر آ گئے، ثم کفروا، جب پھر کافر ہوئے تو اللہ کہتے ہیں پھر ہم ان کے کفر میں اضافہ ہی کرتے گئے. یہ کون لوگ ہیں جو کبھی کافر کبھی مومن، کبھی کافر کبھی مومن، کبھی کافر کبھی مومن؟ بھئی پہلے اچھے بھلے کافر تھے، محمد کو قتل کرنے گھر سے نکلے، ہاتھ میں تلوار لے کے نکلے. کل جو مرحب کے سامنے جا کر اپنی اماں کا رکھا ہوا نام بھی نہیں بتا سکتا تھا، وہ محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا. 39 دن مرحب کہتا رہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. ایک دن بھی جا کے نہ بتا کے آیا کہ میری ماں نے میرا نام رکھا ہے. وہ اپنا نام نہ بتا سکا تو جس کی ماں کا نام میدان میں لینے کے قابل نہ تھا وہ حیدر کرار کا مقابلہ کیسے کر سکا؟